میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ نیت بنیاد ہے، اگر یہ درست نہیں ہوگی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ بہت تشویش کی بات ہے۔ اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہے، ثواب کی نیت نہیں ہے، نیک عمل کرتا ہے اس کو اس کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ حضرت سیدنا عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آیا ہے نیت المؤمن خیر من عمل، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ نیک عمل پر تو ثواب اسی وقت ملے گا جب کہ نیت اچھی ہو، اور اگر نیت بری ہو تو نیک عمل پر کوئی ثواب ہی نہیں، مگر اچھی نیت پر تو بہرحال ثواب ملے گا، خواہ عمل کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اسی لیے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے فرمایا ہے، جس کے عمل میں اخلاص نہیں وہ دنیا میں اللہ عز و جل کے خاص بندوں میں سے نہیں ہے۔ تو اب عمل میں اخلاص ہے نہیں ہے، یہ اچھی اچھی نیتیں کرنے والا غور کرے گا نا۔ جو بھی عمل کر رہا ہے اچھی نیت نہیں ہوگی ثواب نہیں ملے گا۔ نیت کی اہمیت بہت ہے، کوئی بھی عمل ہمیں کرنا ہے اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنی ہیں۔ تو نیتوں کا مفہوم کتنا وسیع، یعنی جائز کام سے پہلے اچھی نیت کر لی جائے تو وہ جائز کام کار ثواب ہو جاتا ہے۔ دن بھر میں اگر کوئی 100 جائز کام کرتا ہے، ہم تو 100 نہیں مطلب کتنے ہو جاتے ہوں گے، سینکڑوں ہو جاتے ہوں گے۔ اگر کوئی 100 بھی جائز کام کرتا ہے، مثال کے طور پر ہر کام سے پہلے زیادہ نہیں 5 سیکنڈ رک جائے، چہرہ دھونے سے پہلے، مسواک کرنے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے، نیک اور جائز کام آپ لے لیں تو کتنے سیکنڈ ہوئے؟ 500 سیکنڈز کو منٹوں میں تقسیم کریں تو کتنے ہوئے؟ 8.5 9 منٹ۔ اگر 100 جائز کام کرتا ہے اور ہر کام سے پہلے 5 سیکنڈ رک جائے، زیادہ نہیں، تو دن بھر میں سمجھ لو کہ 8.5 9 منٹ میں یہ نیکیوں کے پہاڑ کھڑے کر سکتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہی فرمایا نا کہ اچھی اچھی نیتیں نیکیوں کی مشین ہے۔ جی ہاں، نیکیوں کی مشین ہے۔ تو ہم آئے ہیں نیکیاں کرنے ہی، نیکیاں کمانے کے لیے، اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے، تو یار ہم نیتوں سے کیوں محروم ہیں؟ امیر اہل سنت کا اچھی اچھی نیتوں کا کس قدر ذہن ہے کہ آپ نے فرماتے ہیں کہ میں امامہ باندھتا ہوں، مجھے یاد آتا ہے کہ اچھی نیت کرنا بھول گیا، رہ گئی، امامہ باندھ لیتا ہوں، یاد آیا کہ اچھی نیت نہیں کی تو میں امامہ کھول کر پھر اچھی نیت کر کے امامہ باندھتا ہوں۔ آپ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں میں کرتا پہنتا ہوں، یاد آیا کہ کرتا پہننے میں اچھی نیت نہیں ہوئی، کرتا اتار کر پھر اچھی نیت کر کے کرتا پہنتا ہوں۔ عطر نکالتا ہوں لگانے کے لیے تو یاد آتا ہے کہ اچھی نیت نہیں کی تو وہ عطر کی بوتل پھر رکھ کر جو ہے پھر اسے مطلب بند کر کے پھر رکھتا ہوں، پھر اچھی نیت کرتا ہوں، پھر نکالتا ہوں، پھر لگاتا ہوں۔ بلکہ چائے آپ نوش فرماتے تو چائے کا کپ ایک مرتبہ رکھا، وہ چائے کا کپ اٹھا کر ایک طرف کر دیا اور فرمایا اس چائے کے کپ کو ایک طرف کرنے میں نے یہ نیت کی ہے کہ یہاں پر بیچ میں ہوگا تو ظاہر ہے کہ آنے جانے والے کو ٹھوکر لگے گی، تو اس کو ٹھوکر سے بچانے کے لیے اس کو ایک طرف کرتا ہوں۔ چائے کا کپ ایک طرف کرنے میں بھی آپ نے نیت کی۔ وہ اسلام بھائی کہتے ہیں میں جب جانے لگا تو باپا وہ چائے کا کپ لے کر آئے اور فرمانے لگے کہ اس چائے کے کپ کو میں اس کی جگہ پر رکھنے جاتا ہوں اور اس میں میری یہ نیت ہے، اس میں نے 2 نیتیں کی ہے۔ چائے کے کپ کو اس کی جگہ پر رکھنے جا رہا ہوں، اس میں نے 2 نیت کی ہے۔ ایک نیت میں نے یہ کی ہے کہ میں نہیں اٹھا کر رکھوں گا تو کوئی نہ کوئی رکھے گا تو اس کو مشقت ہوگی، تو اس کو مشقت سے بچانے کی نیت ہے، اور دوسری اس میں نیت یہ کہ آپ کو بھی ترغیب ملے۔ ایک شخص لبے سڑک سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہا تھا، جب وہ تلاوت کر چکا تو غنودگی طاری ہوئی، آنکھ لگ گئی، آسمان سے ایک صحیفہ آ کر گرا، اٹھا کر دیکھا تو جو سورہ طٰہٰ کی اس نے تلاوت کی تھی وہ سورہ طٰہٰ، اس میں تحریر تھی، ہر لفظ کے نیچے نیکیاں لکھی ہوئی تھی۔ سورہ طٰہٰ میں ایک آیت ایسی تھی جو لکھی ہوئی نہیں تھی، وہ جگہ خالی تھی بالکل، نہ ثواب لکھا تھا نہ آیت لکھی تھی۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے تو پوری سورہ طٰہٰ پڑھی ہے، یہ آیت کیوں نہیں لکھی، اس کا ثواب مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ تو بتایا گیا کہ جب تو تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچا تو ایک شخص یہاں سے گزرا، تو تو نے اس نیت کے ساتھ اپنی آواز بلند کر دی کہ اس کو پتہ چلے میں تلاوت کر رہا ہوں، تو یہ آیت تو نے اس نیت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھی تو اب اس کا ثواب تجھے نہیں ملے گا، کیونکہ تیری نیت اس میں ثواب کی نہیں تھی، اللہ کی رضا کی نیت نہیں تھی، یہ بتانا نیت تھی کہ بھائی میں یہاں تلاوت کر رہا ہوں اس کو پتہ چل جائے۔ تو جو نیت تھی وہ مل گیا، اس کو پتہ چل گیا نا تلاوت کر رہا تھا،
تو جو نیت تھی مل گئی، جو چاہیے تھا اس عمل کرنے پر تجھے وہ تجھے مل گیا. اب تعریف کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، تعریف ہو گئی، مل گیا، بس جو چاہیے تھا وہ مل گیا. تم یہ دو آدمی تعریف کر دیں تو بس یہ اس نیت کے ساتھ تلاوت کی تھی کہ یہ دو کو پتہ چلے میں نے تلاوت کی، تو بس دو کو پتہ چل گیا، جو چاہیے تھا وہ تمہیں مل گیا، جو نیت تھی جو مراد تھی وہ مل گئی. تو ثواب کیسا؟ نیت ہے کیسی شے، آپ غور تو کریں. عمل کیا اللہ کی رضا نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا. عمل نہیں کیا اور نیت تھی، ثواب مل جائے گا. عمل کر کے بھی نیت ثواب کی نہیں تھی، اللہ کی رضا کی نیت نہیں تھی، ثواب نہیں ملے گا. عمل کیا ہی نہیں اور نیت ہے، لکھ دی جائے گی، ثواب ملے گا. وہ بنی اسرائیل والا واقعہ کہ لوگ قحط سالی تھی، بھوک سے لوگ بلک رہے تھے، تو ایک شخص نے دیکھا ایک ٹیلا تھا ریت کا، کہا کاش یہ ریت کا ٹیلا نہ ہوتا، اناج کا ٹیلا ہوتا، ان سب کو میں کھلا دیتا، ان سب کو میں خیرات کر دیتا، سب کو بانٹ دیتا. اس وقت کے نبی علیہ السلام پر وحی آئی کہ ان کو کہہ دو کہ ہم نے اس ریت کے ٹیلے کے برابر اناج صدقہ کرنے کا ثواب دے دیا. تو نیت میں مشقت بھی نہیں ہے کہ نیت کرنے کے لیے ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ کو یہاں سے 1 گھنٹے کا سفر کرنا پڑے گا، کسی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر نیت ہوتی ہے. آپ دیکھیں اللہ کا کرم دیکھیں آپ کہ نیت تو وہ مدنی انعام ہے کہ نہ اس میں ہاتھ چلائیں، نہ پاؤں چلائیں، نہ سر ہلائیں، زبان بھی نہ چلائیں، نیتیں ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. زبان بھی نہ چلائیں، بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے چلتے چلتے نیتیں ہو سکتی. نیت میں مشقت بھی نہیں ہے. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.